چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الہی آمین۔ اللہم بارک۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے ہم کچھ سیکھ کے جائیں، قرآن کو سوار کے جائیں، ٹھیک کر کے جائیں، اور جو علم ہے ہمارے دل میں اتار دیں، ہمیں کہیں بھولے نہیں، آمین۔ چلے اقفا اس دفعہ ہمارے کورس کا حصہ تھا نا، اس میں بھی اقفا تھا، اسی کو اقفا کو ہم دہراتے ہیں۔ اور جس نے بھی ہوم ورک کیا ہوگا یا کسی کو یاد ہے کہ اقفا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بھی پتا ہو اقفا کے بارے میں تو بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے سسٹر تو بھی آپ بولی جی بتائیں۔ اقفا سے مراد ہے کہ تنوین اور نون کی جو آواز ہوتی ہے جس میں ہم غنہ کرتے ہیں اس کو چھپا کر پڑھنا، مطلب ان کی آواز کو غنہ اور اظہار اور ادغام کے بیچ میں جو آواز نکلتی ہے اس کو اقفا کہتے ہیں۔ یہ میم میں نے تعریف سے رٹی ہی ہے اس کی ڈیفینیشن، مجھے اس میں بڑے ڈاؤٹس تھے تو یہ میں نے مجھے صحیح سے کلیئر نہیں ہوا کہ غنہ میں اور اخفا میں کیا فرق ہے۔ اظہار تو چلے اس کو ظاہر کرنا ہے نا، لیکن اخفا اور جو غنہ ہے اس میں مجھے کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ ان دونوں میں کیا سلائٹلی کیا فرق ہے، آواز دونوں کی سیم ہے یا الگ الگ ہے، تو وہ مجھے کافی ڈاؤٹس تھے۔ میں انشاءاللہ بتا دوں گی، مجھے یہ لگا تھا یہ پوائنٹ انشاءاللہ میں بتاتی ہوں اسی میں۔ اور کسی اور نے کوئی بات کرنی؟ ورنہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اخفا ہے۔ اخفا آپ دیکھیں اردو میں خفیہ بھی کہتے ہیں نا، کوئی بات خفیہ ہوتی ہے، کوئی پلانز خفیہ ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ خفیہ چھپائی ہوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خفیہ اور اخفا ایک ہی چیز ہے، چھپانے کے سینس میں بات کر رہی ہوں کہ چھپایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اخفا جو ہوتا ہے اس میں نون کی آواز کو چھپایا جاتا ہے، جبکہ غنہ جو ہوتا ہے اس میں اچھی طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اخفا ابھی سسٹر آپ نے پوچھا تو غنہ اور اس میں یہ فرق ہے، اخفا میں چھپایا جاتا ہے کائنڈ آف، یعنی ایک نون کی آواز تھی غنہ، اس کو سمجھے سپوز، ویسے ایگزیکٹلی تو نہیں میں کری، نمبروں کے حساب سے سمجھو آدھا کر دیا، ٹھیک ہے، غنے کی آواز کو آدھا سچ کر دیا، جبکہ غنہ میں پورا کے پوری نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا میں نے ایک دفعہ کلاس میں بھی بات کی تھی، شعر کہ اس کے بارے میں کہ کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، یہ ایک شعر ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اخفا کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہے تو نہیں مگر بس یہ شیئر کر دیجیے گا دوبارہ، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ اچھا، اخفا کو کر کے نا، اخفا کی ڈیفینیشن یہی ہے، آپ یہ سوچ لیں کیسا پردہ ہے، یعنی کہ کیسا پردہ ہے، یعنی کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو، چلمن کرٹن، کیسا پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہو، صاف چھپتے بھی نہیں، یعنی کہ چھپ بھی نہیں ہو، سامنے آتے بھی نہیں، ٹھیک ہے، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ تو اخفا ایسی چیز ہے کہ آپ کو بالکل چھپ نہیں جاتا، نون کی آواز بالکل غائب نہیں ہو سکتی، اس کے اندر ہے، اس کی اپنی نون کی آواز ہے، تو وہ چھپتی بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ نون پڑھ رہے ہیں کسی نہ کسی فارم میں، اور ظاہر بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ بہت زیادہ کلیئر بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ ڈیفینیشن کے آگے لکھ لینا، اور یہ آپ شعر یاد کر لیں، آپ کو انشاءاللہ اس کی پوری تعریف یاد ہو جائے گی۔ باجی اس کو زبان کو مطلب ٹچ نہیں کرنا ہوتا ہے نا اخفا میں، جی جی، لگانا نہیں ہوتا ادھر آس پاس، لگانا نہیں ہوتا نا، اس نہ لگانا ہی سے نا تو اخفا بنتا ہے، یعنی کہ کچھ چھپی آواز اور کچھ ظاہر آواز، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے غنہ اور اخفا میں، غنہ میں اچھی طرح نظر آتی ہے، اور اخفا میں غنہ میں ہم زبان کو کہاں کرتے ہیں ٹچ، اچھا سا ٹچ کر رہے ہوتے ہیں،
یعنی کہ زبان غنہ کی تو آواز نا کے بانس سے نکالی جاتی ہے نا باجی؟ جی جی دونوں آوازیں نا کے بانس سے، مگر یہ کہ یہ سمجھے کہ غنہ میں پوری کی پوری نظر ہے. جی یہ ہے ٹھیک ہے. تو یہ ہے اکفا کو. اب میں اس کو پڑھ کے پہلے بتاتی ہوں آپ کو. جس نون پر جزم ہو. اچھا ایک منٹ ذرا. اچھا جی ابھی ہمارا مارننگ ٹائم ہے، صبح کا ناشتوں کا ٹائم چل رہا ہے. صبح کے 9 بج رہے ہیں تو تھوڑا بزی ٹائم ہوتا ہے. اچھا میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی. ہم چلیں اخفا کو پڑھتے ہیں. ہدایت نمبر 1، جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جزم جس پہ ہو یا سکون کا سائن بھی ہوتا ہے اس کو نون ساکن کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، مگر یہ غنہ کیا ہے؟ اس غنہ کو اخفا کہتے ہیں. غنہ کا مطلب ایسے ہوتا ہے ناک سے آواز نکالنا، تو وہ مگر وہ چھپی چھپ ہوگی تو اس کو اخفا کہتے ہیں. غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، غنہ ناک میں آواز کو لے جانے کو کہتے ہیں. نیز غنہ کو ایک الف کے مقدار کے برابر کیا جاتا ہے. ایک الف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے با زبر با ہوتا ہے تو الف کا مقدار ایسے با. ٹھیک ہے نا، با با با. ٹھیک ہے، جیسے اس میں الف ایڈ ہو گیا ہو. ٹھیک ہے، تو اتنا ہوتا ہے. جیسے یہ ہے با. اب اس میں اگر ہم الف ایڈ کر دیں با تو اتنا غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، غنہ کتنا ہوگا؟ جیسے ان نیچے اگزامپل ہے منکم ہے، منکم منکم. با اتنا، جیسے با با ہے نا، با با. منکم اتنا غنہ آواز میں آواز. اچھا ہدایت نمبر 2، نون ساکن اور حرف اخفا خواہ ایک کلمے میں آئے یا 2 کلمے میں آئے ہر صورت میں غنہ ہوگا. کلمہ کا مطلب ہے ایک لفظ میں. جیسے یہاں پہ اگزامپل آپ دیکھیں، من کا ایک کلمہ کیا ہے؟ من کم. ٹھیک ہے، من کم ایک کلمہ ہو گیا. اور من اور کانا 2 کلمے ہو گئے، یعنی ایک یہ من ہو گیا، کانا دوسرا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایک کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ پورا ایک ورڈ. ٹھیک ہے، ایک لفظ کو، یعنی کہ پورا ایک من کو ایک وہ ہے، ایک لفظ ہے. اور دوسرا کوئی اچھا جی، اس میں اب ہم نے آپ نے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک کلمہ کیا ہوتا ہے؟ من کو، اور 2 کلمے کیا ہوگا؟ من کانا. تو دونوں صورت میں آپ کو یہ نظر آئے گا. یہ آپ کو یہاں ریڈ کلرز میں نون ساکن نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں نون ساکن نظر آ رہا ہے. تو یہ آپ کو ایسے سمجھ آ گیا کہ ایک کلمہ کیا ہے اور 2 کلمہ کیا ہے، اور دونوں صورت میں آپ کو اخفا نظر آ جائے گا. اچھا اخفا جو ہے صرف نون ساکن اور اس کے رول میں نہیں آتا بلکہ دوسرے رول میں بھی آتا ہے. یعنی کہ نون، ابھی دیکھیں آگے ہم پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ نون ساکن اور حروف اخفا خواہ ایک کلمے میں آئے یا 2 کلمے میں آئے ہر صورت میں غنہ ہوگا. اور قاعدہ نمبر 2، میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو وہاں اخفا مع غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے ما لہم بھی وغیرہ. تو یہ آپ نے اس میں نہیں پڑھا ابھی. اب انشاءاللہ ابھی آپ اس ہفتے
یا شاید اس سے اگلے ہفتے آپ کی اس میں آ جائے گا انشاءاللہ لیسنس میں، اس لیے آپ ایڈوانس میں سمجھ لیں کہ یہاں بھی وہی چیز ہے، بس فارمولا فرق ہے تھوڑا سا. یعنی کہ یہاں پہ میم اور با ہوتا ہے، یعنی کہ میم ہم یہاں تو اقفا پڑھ رہے ہیں نا، نون ساکن کے بعد جو حرف آ رہے ہیں تو ہم اقفا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اور اب یہ میں دوسرا جو قاعدہ نمبر 2 ہے اصل میں ہے کہ میم کے بعد جب با آئے تب بھی اقفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اقفا یا آپ نے بعد میں پڑھنا ہے مگر آج ہی پڑھ لیں، تب بھی اقفا ہوتا ہے. یہ فارمولا کہ میم کے بعد با آگا، میم ساکن اور با متحرک. متحرک میم کے اوپر زبر ہوگا یا زیر ہوگا یا پیش ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو دونوں کیسز میں اخفا ہوگا. اخفا کا مطلب چھپانا. تو اس میں بھی ابھی ہم اگزامپل کریں گے نا، ما لہم بہی، جیسے یہاں پہ اگزامپل آ گئی قاعدہ نمبر 2 میں، ما لہم بہی، ہم بہی، یہاں بھی 2 حرکت تک کھینچنا ہے. تو اور ہجے کا طریقہ خیر یہ آپ رہنے تھے کیونکہ یہ بچوں کے حساب سے ہے کہ اس کو ہجے کیسے کرتے ہیں، اسپیلنگ کیسے کرتے ہیں. اس کے اسپیلنگ کیسے کریں گے، کنزن جیسے اگزامپل دیا ہے کہ کنزن کے ہجے اس طرح کروائیں، کاف زبر نون کن، زا 2 پیش زن، کن زن، اس پر وقف کنز کی شکل میں ہوگا. اس طرح باقی کلمات کے ہجے ہوں گے. یہ انہوں نے بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے بتایا کہ اگر ہم بچوں کو پڑھانا چاہیں تو ان کو ایسے پڑھائیں گے. اچھا اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. منکم، میں ان کو سب کو پڑھ کے بتاتی ہوں، یعنی سب جگہ 2 حرکت ہوگا. اور پھر میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گی کہ اس کو کرتے کس طرح ہیں. میں پہلے ایک دفعہ سنا دوں آپ کو. من، اچھا اب آپ دیکھنا میں من نون غنہ تو کروں گی، اخفا آپ کو شاید کہیں پہ نیکسٹ لیٹر کی آواز آئے گی، جیسے منکم، منکم، جیسے کہتے ہیں نا انکل، انکل، ٹھیک ہے نا. ہم انکل کہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، نون میں پڑھ رہی ہوتی مگر کاف کی آواز بھی آپ کو آ رہی، ملی جولی آواز آتی ہے. انکل، انک انک انک، دیکھیں اے این کے ایسے آواز آئی آپ کو، انک. اینڈ دین کل، انک کل، انک کل، انکل. تو یہ یعنی کہ جب میں نون پڑھ رہی ہوں تو آپ کو کیا فیل ہوا کہ میں کاف بھی پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. جب نون پڑھ رہی ہوں میں کاف بھی پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور اس سے آپ کو اور جگہ بھی نظر آئے گا مگر کاف اور قوف میں زیادہ نظر آتا ہے، باقی میں شاید اتنا زیادہ نہیں آئے مگر پھر بھی میں ٹرائی کرتی ہوں، میں بھی آپ کو سمجھ آئے. پھر جب میں سمجھاؤں گی آپ کو پھر اور بھی سمجھ آ جائے گا. اب آپ سنیں، من، من، منکم، من کانا، من، اب دیکھیں اس میں قوف ہے، اس میں بھی آپ کو فیل ہوگا. من قبل، اس میں آپ کو بلکہ یہ بھی فیل ہوا ہوگا کہ میرا اقفا بھی کچھ موٹا سا ہے. من قبل ان تصلحوا فمن تاب، فمن، تا کی سے آواز تھوڑی شاید آئے، فمن، من تاب ينفقوا، ينفوا، ينفوا، یف، جیسے میں جس لائک میں یف کہہ رہی ہوں، ينفوا. انزل والانف، انده، انده، عن دينه تنقمون، ينفق. اچھا اس کو میں میم کی اگزامپل بھی بتا دیتی ہوں ساتھ ہی، جو ہم نے پڑھا تھا نا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میم کے بعد با آتا ہے تو وہ بھی ایک اقفا ہوتا ہے، وہ میم کا اقفا ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں اقفا شفوی. یہ اسے یاد کر، یہ یاد کر لیں اقفا شفوی، کیونکہ یہ ابھی اس ہفتے یا نیکسٹ ہفتے آپ کے پاس یہ ٹاپک آ رہا ہے تو ابھی سے سیکھیں گے نا. جیسے ما لہم بہی، یہ ہے نا اقفا شفوی، اس کی اگزامپل یہ دیکھیں، یہ بھی اقفا ہے، ٹاپک وہی ہے، بس یہ ہے کہ
شفوی لپس کو کہتے ہیں. یہ میم جو ہے نا لپ لیٹر ہے, ٹھیک ہے نا, لپس ہونٹوں سے بولا جاتا ہے, اس لیے وہ اقفا شفوی کہتے ہیں کہ وہ اقفا جو کہ ہونٹوں سے کیا جاتا ہے. اس کی ایگزامپل نیچے ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے جی میں ایرو بنا دیا, اس کو بھی میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں. علیہم بھی, ہم بھی میں ایسے جیسے کہ میم اور با کو آپ نے جوڑ دیا, جیسے امبریلا کہتے ہیں نا, امبریلا امبریلا امبریلا, یا امبر کسی کا نام ہوتا ہے نا, امبر, تو کیا آپ انبر نہیں کہتے, انبر نہیں, امبر کہتے ہیں, یعنی کہ آپ نون کی جگہ آپ میم بول دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, امبر امبر. تو وہی علیہم بھی, ہم بھی, تو علیہم بعلم, علیہم بوکیل, فاحکم بیننا, نورہم بینا, یأمرکم بہ, علیکم بما. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا میں نے اس کو دو حرکات تک لمبا کیا ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ایکچولی. ٹھیک ہے, ایکچولی طریقہ کیا ہے. میں آپ کو کیوں کہا کہ منکم کا ہے کہنا ہے, منکم منکم, اصل میں اس کا اقفا کا ایک طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا. ٹھیک ہے, اقفا پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 3 اسٹیپ میں کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے, اب میں آپ کو کہا کہ یہ اقفا کیا ہے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹنگ ناٹ ٹچ, یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹنگ ناٹ ٹچ. اس کو میں بچوں کو پڑھاتی ہوں نا, تو میں کہتی ہوں ٹنگ ناٹ ٹچ. یہ آپ لکھ لیں, بلکہ یہ آپ کو خود بھی سمجھنے میں اور بچوں کو سمجھانے میں کام آئے گا. ٹنگ ناٹ ٹچ, یعنی کہ ٹنگ سے ٹی کا مطلب ٹنگ کا ٹی میں لے لیتی ہوں, ناٹ کا این لے لیتی ہوں, اور ٹنگ کا ٹچ کا ٹی لے لیتی ہوں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں میں نے بنایا, ٹھیک ہے, میں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا, یہ میں کہیں سے سیکھا ہے, پھر بتا رہی ہوں. ٹی این ٹی اس کو کہہ سکتے ہیں, ٹی این ٹی, ٹنگ ناٹ ٹچ, یعنی کہ اس کی ادائیگی میں زبان ہماری ٹچ نہیں ہوتی. کہاں ٹچ نہیں ہوتی؟ تالو پہ. ادروائز آپ دیکھیں نون اگر بول کے دیکھیں نا, نون ان 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 فن, آپ کی زبان کی نوک اوپر ٹچ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. مگر جب میں کہہ رہی ہوں ٹنگ ناٹ ٹچ, اس کا مطلب ٹچ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو جب آپ کہہ رہے ہیں نا مین کم, سپوز پہلی اگزامپل, تو میں آپ کو کیا کہوں گی, مین کم, اس میں آپ کیا کریں, زبان کو اوپر ٹچ نہیں کریں. پھر آپ کیا کریں گے, زبان کو اس کو اٹھا کے آپ باہر تو نہیں رکھ سکتی نا, تو ٹپ آف دا ٹنگ کو آپ نے ہوا میں رکھنا ہے. می اب میں آپ 3 اسٹیپ میں بتاؤں گی. ابھی یہ فرسٹ اسٹیپ ہے جو ابھی انکمپلیٹ ہے, یعنی کہ اس میں وہ بات آواز صحیح آئے گی بھی نہیں. منکم منکم منکم, ٹھیک ہے, منکم, تو منکم انشاءاللہ. جو بھی گروپ میں میرے شامل ہونا چاہے نا, بعد میں اپنا فون نمبر چیٹ میں لکھ دیں, میں ان کو ایڈ کر لوں گی. اچھا, منکم, ابھی میں آپ کو کیا کہا, زبان آپ اپنے تالو پہ نہ رکھیں, اس کو ہوا میں رکھ لیں. ٹھیک ہے, فرسٹ اسٹیپ کیا ہے, زبان کو ہوا میں رکھ لیں. پھر نیکسٹ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے, اب اس کو ہم رکھیں کیا, کہاں رکھیں, کہاں رکھیں, اب کیا کریں, اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہیں چھوڑ دیں, منکم منکم, ٹھیک ہے. نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, جو بھی نیکسٹ لیٹر ہوتا ہے نا, جو بھی نیکسٹ لیٹر, جیسے منکم ہی کو میں لے رہی ہوں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ لیٹر جیسا زبان آپ کی نیکسٹ لیٹر کے قریب قریب ہونی چاہیے. یا آپ سمجھیں کہ آپ نیکسٹ لیٹر کی تیاری کر رہے ہیں,
تیاری کر رہے ہیں کہ آپ اس کو بولنے کی تیاری کریں. جب آپ غنّے کی آواز ناک میں لے رہے ہیں تو آپ اصل میں دوسرے اس نیکسٹ لیٹر کو بولنے کی تیاری کر رہے ہیں. اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ جیسے بچے ہوتے ہیں, دوپہر کو ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو بیل کر کے چلے جاتے ہیں نا, تنگ کرنے کے لیے بیل کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو دروازہ ہے سمجھے کہ یہ دروازہ ہے جس کے ڈور پہ بیل ہے. تو 2 بچے انہوں نے پلان کیا ہے کہ وہ بیل کریں گے. تو ایک بچہ سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے دوسرے بچے کو کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور جب میں اشارہ کروں نا اس وقت بیل کرنا, اس سے پہلے نہیں کرنا. اور پھر انہوں نے بھاگنا بھی تو ہوتا ہے نا, کیونکہ کوئی دروازہ نہ کھول دے. تو اس نے کیا کرنا ہے, وہ ریڈی ہے بیل کرنے کے لیے, وہ ویٹ کر رہا ہے کہ دوسرا پہلا والا بچہ جو ہے, اس کا بڑا بھائی ہے جو بھی ہے, وہ اس کو اشارہ کرے گا تو یہ بیل کر کے جائے گا. تو اس نے اشارے ریڈی ہونے کے لیے اپنی انگلی کیا کری, بیل پہ رکھ, بیل کے اوپر رکھ دی یا بیل کے بالکل ساتھ رکھ دی. ٹھیک ہے, یعنی کہ بیل کے بالکل کلوز لے آیا کہ ابھی مجھے اشارہ ہوگا میں بیل کر کے بھاگنا ہے. میں نے وہ اس نے بیل کے پاس انگلی رکھی اور دوسری اپنے بھائی کو دیکھا. تو جیسے اس نے اشارہ کیا, اور یہ انگلی رکھنا اس لائک آپ نے کاف پہ انگلی رکھی ہے, کہ منکم کا اشارہ ہے نا, منکم. اور یہ بلکہ اس سے زیادہ آسان ہے اندہ ہو ہے نا, یہ اندہ ہو اگر میں وہ ایگزامپل ہوں تو آئی تھنک زیادہ آسان ہوگی. منکم تھوڑا آپ کو ہوگا اندہ ہو. ٹھیک ہے, تو آپ اس بچے کی انگلی کس پہ ہے, بیل کے بالکل کلوز ہے. اس بیل کا نام ہے دال. ٹھیک ہے, دال, جیسے میں اندہ ہو ایگزامپل لے رہی ہوں نا, تو اس نے دال کے کلوز بالکل اپنی فنگر رکھ دی. جیسے ہی اس نے اشارہ کیا اس نے دا کو پریس کیا اور آگے چلا گیا کہ اس نے بھاگنا ہے. ٹھیک ہے, تو ان دہو میں کیا ہے کہ آپ ایک بچے کی طرح ہیں. آپ کی انگلی جو ہے, یعنی انگلی نہیں ایکچولی آپ کی ٹپ انگلی زبان کی نوک جو ہے وہ کہاں ہے, دال کی بیل کے اوپر ہے. یہ بالکل ٹچ کر رہی ہے یا پھر بالکل کلوز ہے, ریڈی ہے, ریڈی ٹو ٹچ. جیسی دال کی باری آئے گی, دال زبر دا کی باری آئے گی, اس وقت ٹچ کر کے آپ ہو پہ چلے جائیں گے, یعنی آگے چلے گئے, بھاگ گئے. تو یہ آپ کو سمجھ آیا. فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ آپ نے نون کے مخرج سے ہٹا دیں. جیسے این کہہ رہے ہیں تو دال پہ نہیں ہونی چاہیے, نون پہ نہیں ہو زبان آپ کی, بلکہ ہوا میں ہو. اب ہوا میں کدھر ہوگی, وہ ہوگی دال کے بالکل قریب. ٹھیک ہے, اور جب دال زبر دا بولنے کی باری آئی تو بس اس وقت آپ نے دا کہا اور بھاگ گئے, ہو پہ چلے گئے. سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ العزیز. کوئی اس کو دوبارہ ایکسپلین کر سکتا ہے, میں بھی کوئی مجھ سے بہتر کر سکے, ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. الحمدللہ نہیں میم, آپ نے بہترین انداز سے اگزامپل کے ساتھ کروا دیا الحمدللہ. الحمدللہ. تو کیا سمجھ آیا آپ کو؟ مطلب کہ ہم نے یہاں پہ نون جو اپنی زبان ہے اس کو نون کے ساتھ نہیں پڑھنا, مطلب کہ ہوا میں رکھنی ہے. مطلب کہ ہم نے زبان تعلق ساتھ نہیں لگانی, اور جی فٹافٹ ہم کوشش کرنی ہے کہ دال کے اوپر جائیں جلدی سے. بالکل ماشاء اللہ. یس, ویری یہ گڈ. بھی آپ آپ کو فارمولا بہت اچھا, ٹنگ ناٹ ٹچ, یاد رہے گا انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ, آپ نے پڑھا بھی اچھا ہے الحمدللہ. سمجھ آیا کہ مجھے لگا کہ آپ کو سمجھ آیا. الحمدللہ یس میم الحمدللہ. باجی آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. الحمدللہ. تو اس میں ہی ہم نے یہی کرنا ہے. دیکھیں اس بچے کی ایگزامپل مائنڈ میں رکھا کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے نیکسٹ لیٹر پہ اپنی زبان رکھنی ہے یا نہیں رکھنی, مطلب دونوں بار رکھ بھی سکتے ہیں مگر اتنی ہلکی کہ جیسے کہ آپ بس ٹچ, وہ بس ریڈی ہے پریس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, جیسے اگر سوچے گا زور سے پریس ہوگی تو بیل نہ ہو جائے, بس صرف ٹچ, یا پھر نہ ہی رکھے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, دونوں صورتیں ہیں, نہ ہی رکھے تو بہتر ہے, اور رکھنی بھی ہے تو بہت معمولی سی ہلکی پھلکی. اور مگر پھر جب پریس کب کرنی ہے, جب دال زبر دا کی باری آئے گی. تو
تو مطلب آپ نے ادا سمجھے, ادا پڑھنا ہے, ادا, بٹ ادا نہیں ہوگا ایکچولی, مگر ای کے بعد آپ کی نیزل ساؤنڈ ہوگی, مطلب غننے کی آواز رہے گی ناک میں, ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے نیزل ساؤنڈ کرنی ہے. میم پھر یہ غنہ اور اخفا میں یہ فرق ہوا کہ اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں اور غنہ کو زیادہ لمبا نہیں کرتے؟ نہیں, دونوں لمبے ہیں. دیکھیں میں آپ کو اب میں نون اس پہ شدہ ڈال دیتی ہوں کیونکہ آپ یہ پوچھ رہی ہیں. اب دیکھیں اس میں کیا ہوگا, اس میں میں ٹچ کر رہی ہوں, مطلب ٹچ, یہاں پہ ٹچ ہے, ٹھیک ہے. ان الف کر دیتے ہیں, ان آپ اپنی زبان اوپر ٹچ کر رہی ہیں نا آپ, اور سب کو اچھی طرح فیل ہو رہا ہے کہ آپ نون پڑھ رہی ہیں. نون کا غنہ بہت زیادہ اچھا واضح ہو رہا ہے. سب سے زیادہ غنہ ہوتا ہی نون شدہ اور میم شدہ میں ہے, یعنی کہ جب شدہ آ جاتا ہے نا وہ غنہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو غنہ ویسے ناک کے واسو کہتے ہیں, مگر وہ غنہ جس میں شدہ ہو سب سے زیادہ ہوتا ہے, اس میں ٹچنگ ہوتی ہے. عین, جبکہ اگر اس میں کر لیں ان تا, سپوز ان تا ہے, یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے, اگر میں ٹچ کر دوں دیکھیں ساؤنڈ فرق ہے, ٹھیک ہے. اخفا میں ٹچ نہیں کرنی زبان, اور جو ویسے عام غنہ کا مطلب ہے, ٹھیک ہے. باجی یہ جو ابھی نون مشدہ اور میم مشدہ, ابھی نون پہ شد ڈال دو تو پھر یہ جو ہو گیا نا غنہ ہو گیا ہے. دیکھیں غنہ دونوں ہے, مگر وہ غنہ جو ہے بالکل واضح غنہ ہے, ایسا کہ جیسے آپ کو میں نے آپ کو جب شروع میں بتایا نا شعر, زبان ٹچ نہیں کرنی ہے نا, جی ہوا میں. بالکل ہوا میں رکھنی ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وہی ہے, ٹھیک ہے. تو غنہ اخفا کے غنہ کو زبان کو ہوا میں رکھنی ہے, جی ہوا میں رکھنی ہے, مگر ہوا میں کدھر رکھنی ہے, مطلب Next آگے letter. والے جو ورڈ پہ جائیں گے ہم لوگ اس کے لیے جی بالکل ادھر جائے گا, تیاری کر کے رکھنی ہے. جی بالکل, اس کو آلموسٹ ٹچ کرنا ہے, آلموسٹ, یا پھر نہیں ٹچ کرنا ہے, جی مگر یہ کہ زبان ہوگی ادھر ہی. اچھا جیسے اب آگے والی اگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں. مینگ, اچھا مک, میں ایکچولی میں مطلب بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نون کے لیے ناک میں آواز چڑھا لوں گی, بٹ میں کیا کر رہی ہوں, میک کانا, مک کانا, مک کانا. تو مک میں کر تو نہیں ہوں, مگر آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ جب میں می کہہ رہی ہوں تو میری زبان کہاں ہے, کاف پہ, میک کانا, بٹ میں آپ کو صحیح پڑھتی ہوں, مینگ کانا, مینگ کانا. اسی طرح مین قبلوں میں کیا ہوگا, می کہہ رہی ہوں مگر قاف کی طرح آپ سمجھے کہ بس میں قاف کی تیاری کر رہی ہوں, جو بھی نیکسٹ لیٹر ہے میں وہ میرا پورا منہ ویسا بن جائے, ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, میرا پورا منہ ویسا بن جائے, کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں. اب دیکھیں من کانا میں نا میری باریک آواز آئی, ٹھیک ہے, ترقیق تھی, یعنی کہ باریک آواز تھی, می کانا, جبکہ من قبل میں میری می نہیں ہے, میوں ہیوی ہو جائے گا, میوں قبلو, میوں قبلو. کوئی مجھے بتا سکتا ہے میں نے یہاں ہیوی کیوں کیا, کیونکہ ویسے تو لیسن کے گروپ میں شیئر ہو گیا ہے. میم یہاں پہ کم لیٹر ہے اسی لیے یس میں ہیوی لیٹر ہے, تب ہیوی لیٹر ہے, ہیوی لیٹر ہے. تو اب ہمیں کیا سمجھ آئی, اس سے کیا پوائنٹ سمجھ آیا کہ یہ پوائنٹ کہ ہیوی لیٹر ہے تو اس کا غنہ بھی ہیوی ہوگا. جی, اور کیوں ہوگا, دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا, میں آپ کو ابھی یہ جملہ بتایا تھا کہ آپ کا منہ پورا کا پورا نیکسٹ لیٹر جیسا ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آگے لائٹ لیٹر آ رہا ہے تو آپ لائٹ لیٹر میں زبان کیسی ہوتی ہے, سیدھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, سیدھی ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو پچھلی دفعہ اگزامپل دی تھی کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم زمین پہ لیٹ کے ایکسرسائز کر رہے ہوں, تو کبھی کیا ہوتا ہے ہماری ٹانگ, مطلب کبھی ہمیں ٹانگ کی ایکسرسائز کرنی ہے, ہم ٹانگ اوپر کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہاتھ کی کرتے ہیں, تو
ہاتھ اوپر کر رہے ہوتے ہیں مگر ایکچولی ہم زمین پہ لیٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لائٹ لیٹر از لائک کا کہ ہم زمین پہ لیٹ کے ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو ہماری مطلب زبان نیچے نیچے رہتی, سیدھی سیدھی رہتی ہے, بس تھوڑی سی اوپر نیچے ہوتی ہے, ڈپینڈ کہ آگے کون سا لیٹر آ رہا ہے. لائک کاف آ رہا ہے تو ہماری زبان یعنی پیچھے سے ہم تھوڑا سا ہاتھ اوپر کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, ہاتھ اوپر کر لیا, کیونکہ آپ دیکھیں پیچھے سے زبان اٹھتی ہے نا ہماری. تو یہ اس سائڈ پہ سر ہے, اس سائڈ پہ پاؤں ہے, ادھر پاؤں کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ بندہ ہے پورا, یہ سر ہے اس کا. اب کاف کہنا ہے تو میں نے ہاتھ اوپر کر دیا. ٹھیک ہے, اور اگر تا کہنا ہے, تا دیکھیں ٹپ آف دا ٹنگ, یہ اس نے پاؤں پر کر دیا. ٹھیک ہے نا, مگر وہ لیٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لائٹ لیٹر میں. اور ہیوی لیٹرز میں کیا ہوتا ہے, ہماری زبان اٹھی ہوئی ہوتی ہے بیک سائڈ سے. سمجھے کہ آپ پورا بندہ بیٹھ گیا ہے, یہ بندہ یہ بیٹھ گیا, یہ بیٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہیں بیٹھا ہوا ہے, وہ ایکسرسائز کر, وہ بیٹھ کے کر رہے. ٹھیک ہے, اس طرح ہوتا ہے. اور اس کو اب جب ہیوی لیٹر آئے گا تو میں زبان کو اس کا مطلب گول کروں گی. اور ہیوی لیٹر کی ایک اور بات بھی تھی, لاسٹ ٹائم مجھ سے رہ گئی تھی, میں نے وہ ہے ہیوی لیٹر کو ہیوی کرنے میں. میں جب ابھی پچھلے دنوں ٹیسٹ ہوا تو میں نے نوٹ کیا کہ اکثر لوگوں کی ہیوینس نہیں تھی, مطلب ہیوی ہونا چاہیے تھا. قوف جیسے ہے, قوف اچھا قوف نہیں تھا. اس کی پتہ ہے ایک اور ٹپ بھی ہے, پہلے ہم ہیوی لیٹر کو سیکھ لیتے ہیں, پھر ہیوی اکفا بھی کریں گے. دیکھیں ہیوی, آپ دیکھیں مسجدوں میں آپ نے دیکھا کبھی وہ اندر سے ایسے ہوتا ہے, چھت تھوڑی گول ہوتی ہے, جو اچھی مسجدیں ہوتی ہیں. آپ نے کبھی نوٹ کیا مسجدوں کی اوپر چھتیں گول ہوتی ہیں. یہ چرچز ہوتے ہیں ان کی بھی گول ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ پہلے زمانے میں اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے, آواز کو لاؤڈ کرنے کے لیے کوئی اسپیکر نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو شیپ ہوتی ہے نا, اس میں جو آواز ہے, سپوز یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے بول رہا ہے نا, وہ آواز جاتی ہے نا تو اچھی سے ٹکرا کے پھر نیچے بھی آتی ہے, پھر جاتی ہے, پھر نیچے آتی ہے, کافی دیر گھومتی رہتی ہے. اس سے آواز اس کی لاؤڈ ہو جاتی ہے. کسی بھی بندے کی, امام ہو یا کوئی بھی ہو, اس کی آواز کو لاؤڈ کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ یہ محراب سی بناتے ہیں. تو مسجدوں میں محراب صرف شوشا کے لیے نہیں ہوتی, اس کی یہ ریزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب تو خیر اسپیکر آ گئے, مگر پہلے یہ محرابیں اس لیے ہوتی تھی, جتنی اونچی محراب ہوگی اتنی زیادہ اونچی لاؤڈ آواز ہوگی. تو اور اب ہمارے منہ کا تالو دیکھیں, تالو کی شکل بھی کیا ہے, یہی شکل ہے. آپ نے نوٹ کیا, گول شکل ہے. اللہ نے ہمارے منہ میں خود محراب بنا دی, اس لیے کہ ہم الفاظوں کو موٹا کرنا چاہیں تو ہم کر سکیں. ٹھیک ہے, اب زبان ہماری موٹے لیٹر میں کیسی ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ کو, پیچھے سے اٹھی بھی ہوتی ہے اور آگے سے ایسے ہوتی ہے. نوٹ کیا ہے کبھی آپ نے, ہماری زبان پیچھے سے اٹھی ہوتی ہے. آپ کو کتنی دفعہ مطلب ہم یہی کہتے ہیں کہ جو زبان کی جڑ ہے وہ تالو کی طرف لے کے جائیں, مگر اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ ہمارا جو زبان کے مڈل پورشن بھی ہے نا, وہ بھی راؤنڈ ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو, جیسے کہیں گے نا تو خو, تو آپ زبان ہم نیچے سے دباتے بھی ہیں, یعنی نیچے کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں, پیچھے سے اوپر کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور نیچے مڈل سے نیچے کی طرف بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کہیں نا قو تو, ٹھیک ہے, قو ہے تو ہے, تو آپ کی زبان اٹھے گی. اس کی اگزامپل میں آپ کو ڈھونڈ کے دکھاتی ہوں. اچھا آپ دیکھیں, تصویر انشاءاللہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ دیکھیں, ہماری اوپر سے محراب اللہ نے بنا دی, ٹھیک ہے, اور آگے سے نیچے سے ہم نے بنا دی. ٹھیک ہے, یہ پیچھے سے تو اٹھی ہوئی ہے زبان, جو ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں سے اٹھی ہوئی ہوگی, اوپر ہوگی. اوپر کے لیے میں ایرو, اوپر کی طرف کا ایرو بنا دیتی ہوں کہ پیچھے اس سے اٹھی ہوئی ہے, مگر درمیان سے دیکھیں یہ دبائی بھی ہے, نیچے کی طرف بھی دباتے ہیں ہم, تو یہ ایک گول سی جگہ بن جاتی ہے نا, یہ اس سے آواز زیادہ لاؤڈ ہو جاتی ہے, موٹی ہو جاتی ہے, پر ہو جاتی ہے. پر کیا ہوتا ہے, پر بھرنا کو کہتے ہیں نا, ہوا سے بھر جاتی ہے, یہ جگہ ہوا سے بھر جاتی ہے.
قو کر کے دیکھیں, کسی بھی موٹے لیٹر کو دیکھیں, اور یہ بالکل ایسے شکل بنتی ہے جیسے آنکھ بنی ہوئی ہو, مجھے ایسے ہی لگتا ہے, دیکھیں ایسے کر کے بن رہی ہے, اور اس کے اندر پھر ہوا اچھی طرح بھرتی ہے, تو اسی لیے ہوا جو الفاظ جو ہیں موٹے ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپ دوسرے کوئی اور لیٹر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں جو ہیوی لیٹر ہوں. ہیوی لیٹر کی بتاتی ہوں. اچھا, اب بلکہ یہاں پہ میں اس کو بھی بتا دوں گی کہ غنے میں کیا ہوتا ہے. یہاں پہ غنے کی تصویر بھی ہے. اچھا, میں ہیوی لیٹر ڈھونڈ رہی ہوں, وہ آگے ہوگا میرے خیال میں. یہ قاف تو آپ نے دیکھ لیا. اس کے علاوہ یہ ضاد دیکھیں آپ, ضاد کے اندر بھی کیا ہے, یہ اوپر محراب ہے, تالو ہمارا محراب کی طرح گول ہے, اور آگے سے ہم نے یہاں سے بھی یہ کر دیا, یعنی کہ نیچے کی طرف درمیان میں سے نیچے کی طرف دبایا, نیچے کی طرف, اور یہ پیچھے سے اٹھایا. اٹھانے کو اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو دبانے کی طرف اس ٹپ کو زیادہ یاد رکھ لیں کہ میں نے اپنی زبان کو دبانا ہے, نیچے کی طرف لے کے جانا ہے. وہ نیچے لے کے جائیں گے نا, اوپر والی خود بخود پیچھے سے خود بخود اٹھ جائے گی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو قاف ہیوی لیٹر بولنے میں مشکل ہو رہی ہے تو کیا کریں, دوسری ٹپ آزما کے دیکھیں کہ زبان میں نے مڈل سے نیچے دبانی ہے, نیچے کی طرف لے کے جانی ہے. خو, قو, تو, سو, ایون جو لائٹ لیٹر اس کو بھی موٹا کر سکتی ہوں. بو, ٹھیک ہے, او, بو, تو, سو. یہ میں نے کیا کیا, صرف زبان کی شیپ چینج کی تو میں نے ہر لیٹر کو موٹا کر لیا. تو ہر لیٹر کو ہم موٹا کر سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے مگر ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب غنے میں بھی کیا ہوتا ہے, میں آپ کو غنہ کی پکچر یہاں پہ دیکھیں. یہ غنہ ہے, ٹھیک ہے, یہ نون ہے. یہ کیا نون نظر آ رہا ہے آپ کو, نون میں غنہ ہوتا ہے نا. تو جب ہم نون بولتے ہیں نا تو ہماری زبان یہاں پہ ان آپ کر کے دیکھیں, ٹپ کو اوپر ٹچ کر کے دیکھیں, رستہ پیچھے سے اگر ہوا آ رہی تو اس کا رستہ بند ہو گیا. ان, اور کیسے پتا چلے گا, آپ ناک کو بھی بند کر لیں, ہر رستہ بند, دونوں رستے بند ہو گئے تو آواز باہر نکلے گی نہیں. دیکھیں, تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب نون ہم بولتے ہیں تو زبان نے رستہ بند کر دیا, تو اس کو آواز کو کہیں جانا ہے تو وہ اوپر چلی جاتی ہے. تو یہ غنہ ہوتا ہے. تو غنہ کے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب زبان کا رستہ بند ہو جاتا ہے تو آواز ناک میں چلی جاتی ہے, اور اس سے غنہ ہوتا ہے. اچھا, پھر جب ہم اب اقفا کریں گے نا تو پھر ہم کیا کریں گے, یہاں پہ زبان پوری نہیں, ہم ٹچ ہی نہیں کر رہے پوری, ہے نا, ٹچ نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب کچھ آواز یہاں سے نکل جائے گی اور کچھ آواز اوپر سے چلی جائے گی, آدھی آدھی ہو جائے گی, سمجھ لیں. ٹھیک ہے, آدھی آدھی چلے گی. تو منہ سے بھی آواز آ رہی, جیسے من کانا, تو ناک سے بھی آ رہی ہے. تو یہ اقفا میں آواز آدھی آدھی ہو جاتی ہے, سمجھ لیں. اور جب کہ ہم ان کہتے ہیں تو زبان ہماری پوری ٹچ ہو رہی ہے تو وہ بالکل بلاک کرے, پھر 100% وہ اوپر سے جا رہی ہوتی ہے آواز. ٹھیک ہے, 100% ناک سے جا رہی ہوتی ہے. جب صحیح ناک ٹپ کو ٹچ کرتے ہیں تو 100% اوپر سے جا رہی ہے, جب ٹچ نہیں کرتے تو آپ سمجھے کہ 50% جا رہی ہے اوپر سے, ناک سے 50% منہ سے جا رہی ہے. اچھا, اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں, آپ کو سمجھ آ گئی. اب ہم جب ہیوی لیٹر جیسے من قبل لے لیتے ہیں, من قبل. اب من قبل میں کیا ہوگا, میں کیا کروں گی, نون پہ تو میں تو غنہ اوپر چڑھا دیا نا میں نے, اس کو میں ایرو سے نشان بنا دیتی کہ میں, مگر میں نے قاف کی وجہ سے اپنی زبان بھی قاف کی طرح بنا لی, یعنی کہ پیچھے سے اٹھا لی. ٹھیک ہے, یہ سمجھ لی, یا نیچے سے مڈل سے دبا لی یا پیچھے سے اٹھا لی. ٹھیک ہے, جو آپ کو آسان لگے, دونوں بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, تو زبان کو ذرا دبا لیں, قابلو, اس وجہ سے غنہ بھی, اخفا بھی موٹا ہو گیا. ٹھیک ہے, اخفا موٹا ہو گیا کیسے, کو. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کو فرق پتہ چلا ہوا کہ کیوں کب لائٹ کب ہوتا ہے,
کہ جب زبان ہماری سیدھی رہ جاتی ہے بیکاز آگے سیدھا لیٹر ہے, سیدھی زبان والا لیٹر ہے, اور جب قاف موٹا لیٹر پڑھتی ہوں تو میں زبان کو بھی چینج کرتی ہوں. یہ آپ کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ. جی باجی جی الحمدللہ. الحمدللہ. اس کو ہم یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں نا, ہیوی لیٹر اور لائٹ لیٹر ڈھونڈ لیتے ہیں. دیکھیں یہ یہاں پہ اب دیکھیں یہاں ضرور میں کیا کروں, ضو ہیوی ہے, ٹھیک ہے, ضو ہیوی ہے. زبان میری کیسے ہوگی, ضو کی طرح. جب میں ین کہہ رہی ہوں نا تو میری زبان ضو کی طرح ہونی چاہیے. جب من تور میں من کہوں گی تو زبان میری تو کی طرح ہونی چاہیے. اسی طرح ان طلقتم میں بھی جب کیا ہوگا, جب میں نون پڑھوں گی میری زبان تو کی طرح ہونی چاہیے. پھر من کتبن میں لائٹ ہوگا, جب میں من پڑھوں گی تو زبان میری کاف کی طرح ہونی چاہیے. پھر ان ذکری میں جب نون پڑھوں گی زبان میری زال کی طرح ہونی چاہیے. بس جو لیٹر آ رہا ہے نا آپ نے اس کی طرح اپنی زبان کرنی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ جی. تو اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ جی. اس کو پھر ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. مگر ہیوی لیٹر کا مجھے بتائیں, کسی کو کوئی سمجھا سکتا ہے کہ ہیوی لیٹر کو ہم کیسے ہیوی کرتے ہیں, کیا ہم زبان میں کیا چینجز کرتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ جی زبان کی جڑ کو تالو کی سائڈ اٹھاتے ہیں. جی زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھاتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں اٹھا سکتا تو دوسرا کیا طریقہ ہے, زبان کی جڑ کو نیچے کی طرف درمیان سے نیچے, درمیان سے نیچے دبا دیں. ٹھیک ہے, درمیان سے نیچے دبا دیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بچپن میں کبھی وہ کیا, جب ہم تالی بجاتے ہیں ہمارے ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں نا, ایسے ایک ہاتھ ہوتا ہے اس میں مطلب انگلیاں ہیں, انگلیاں ہاتھ جیسا بھی سمجھ لیں, اس طرح سیدھا سیدھا ہاتھ ہوتا ہے جب تالی بجاتے ہیں نا. مگر آپ نے بچپن میں کبھی وہ کیا کہ ہم ہاتھ گول کر کے, مطلب اپنی ہماری انگلیاں سپوز اوپر ہے اور اس طرح گول کر کے ہم نے کبھی بجائی ہو تالی, آپ نے کبھی بجائی؟ بچپن ہم کھیلتے تھے, آپ نے کبھی کیا؟ کیا ہوتا تھا, آواز کیسی ہوتی تھی؟ موٹی آواز. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہی کانسیپٹ اس پہ ادھر بھی ہے. یہ کیسے کہ یہاں پہ بھی وہی چیز بن رہی ہے گول گول, یہاں بھی آواز پر ہو جاتی ہے. اگر آپ نا بعد میں اس طرح تالی بجا کے دیکھیں تو آپ کو آواز موٹی آواز آئے گی. تو ہم منہ میں بھی یہی چیز بنا رہے ہیں. موٹے لیٹر کے لیے ہم منہ میں یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے تو گول اللہ نے بنا دیا, نیچے سے بھی ہم گول کر رہے ہوتے ہیں, زبان کو گول کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اوپر سے بھی گول, نیچے سے بھی گول انشاءاللہ. تو اب ہم کیا کریں, پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں. یہ شیپ میں سامنے ہی رکھتی ہوں. اور ہم نے دیکھیں اقفا کو میں نے پوائنٹ میں بتاتی ہوں, ہم نے اقفا میں کیا کیا تھا پہلے, سب سے پہلے زبان کو کیا کرنا ہے, کہاں سے ہٹانا ہے, مخرج سے. اچھا مخرج سے ہٹانا, ہوا میں رکھنا. ہاں دیکھیں میں اس کو لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے, مخرج کا مطلب ہوتا ہے گھر, یعنی نون کا گھر کہاں تھا, اوپر تھا نا, ان ٹپ آف دا ٹنگ اوپر ٹچ کی تھی, تو وہ اس کا گھر تھا. تو مخرج سے لوگ کنفیوز نہ ہو کریں. مخرج کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے, نون کہاں رہتا تھا, اس کی زبان ہمارے تعلق میں اوپر ٹچ ہوتا ہے. زبان کو مخرج سے ہٹانا ہے. پھر اس کو کیا کرنا ہے, زبان کو مخرج کو ہٹا دیا, میں کیا کروں, نیکسٹ لیٹر کی طرف اٹھائیں. ہاں جی, اگلے یہاں پہ اگلے حرف کے پاس لے جائیں اور اس کی ادائیگی کی تیاری کریں. ٹھیک ہے, اس کو لکھتے ہیں اس کی ادائیگی کی تیاری کریں. تیاری کا مطلب یہی ہے, یا آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو فیوچر میں کام آئے گا کہ پہلے زبان کو مخرج سے ہٹانا ہے, پھر اس کو کیا کرنا ہے, اس کو
اگلے حرف کے پاس لے جائیں اور اس کی ادائیگی کی تیاری کریں. اور تیاری کرنے میں کیا کرنا ہے کہ اگر وہ ہے ہلکا لیٹر ہے، لائٹ لیٹر ہے، تو اس کو زبان کو سیدھی بھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہیوی لیٹر ہے تو کیا کرنا ہے، اس کو موٹا. دیکھیں ترکیق لیٹر ہوتے ہیں، ترکیق لائٹ لیٹر کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. آپ کو یہ ٹرم جو آنی چاہیے، ترکیق حرف کے لیے یعنی کہ لائٹ لیٹر، لائٹ لیٹر کے لیے زبان سیدھی رکھنی ہے. تیاری کے اندر ہی ہے یہ، ٹھیک ہے. اور اگر تفخیم ہوگا نا، تفخیم کسے کہتے ہیں، ہیوی لیٹر جیسے قاف ہے، خا ہے، تفخیم حرف یعنی کہ ہیوی لیٹر کے لیے کیا کرنا ہے، زبان کو جڑ سے اٹھانا ہے، زبان کو جڑ سے اٹھانا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے وہ ہیوی غنہ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس سے موٹا غنہ بن جائے گا. اس کو میں بریکٹ میں لکھ دیتی ہوں. اس سے موٹا غنہ بن جائے گا، اور اگر ترکیق ہوگا تو اس سے باریک غنہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. 2 طرح کے غنے بن گئے، یا اخفا، غنہ نہیں، میں غلط لکھ گئی، اخفا، ٹھیک ہے. باریک اخفا ہوگا اگر ہم زبان کو سیدھا رکھیں گے، اور اگر موٹا اٹھائیں گے پیچھے تو موٹا اخفا بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہم نے نیکسٹ لیٹر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تیسرے میں کیا سٹیپ کرنا ہے، اگلا، بلکہ 2 حرکت غننے کے بعد، ٹھیک ہے نا، 2 حرکت غنہ کرنی ہے، 2 اخفا کرنا ہے. غنہ میں وہ مکس کر رہی ہوں، ہوتا تو ایک ہی چیز ہے مگر اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے. 2 حرکت تک اخفا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اگلا حرف صحیح طرح پڑھنا ہے، اگلا حرف صحیح طرح ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ سٹیپ یاد کریں، پھر آپ کے لیے اخفا مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے، پہلے زبان کو مخرج سے ہٹانا ہے، ٹھیک. اور مخرج کسے کہتے ہیں، کسی لفظ کے گھر کو کہتے ہیں، کہ وہ کہاں رہتا ہے وہیں سے ہٹا دینا ہے، اس کو وہاں سے ہٹائیں. اور پھر کیا کریں، اگلے حرف کے پاس لے جائیں اور اس کی ادائیگی کی تیاری کریں. تو اگر ادائیگی کی تیاری میں کیا ہوگا کہ اگر وہ حرف ترکیق ہوگا، لائٹ لیٹر ہوگا، تو زبان کو سیدھی بھی رکھیں، اور اگر وہ ہیوی لیٹر ہے تو زبان کو جڑ سے اٹھا بھی لیں. اس کے ساتھ آپ نے غنہ کرنا ہے. تو اسی سے اخفا جو ہوگا 2 طرح کا ہو جائے گا، لائٹ یا ہیوی. اور پھر اس کے بعد اگلا حرف ادا کریں، ٹھیک ہے. یہ اس کا پروسیجر یہ آپ لکھیں انشاءاللہ. ایون جو ابھی میں آپ کو بتایا نا، اخفا شفوی، یعنی جو اخفا شفوی جو آپ کا نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ فیوچر میں آئے گا، اس میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ لکھ رہے ہیں کوئی تو پھر ٹھیک ہے، میں آگے میں چلتی ہوں. میں اخفا اس میں بھی میں بتا دیتی ہوں. لکھ لیا میں، لکھ لیا. اب دیکھیں نورہم بینہ آگے ہی نظر آ رہا ہوگا نا، اس میں میم ہے اور با ہے، میم اور با ہے. اس میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے، میم اور با کو، مطلب آپ کا با پہ آپ پہنچ جائیں. نورہم بئی، ہم مطلب ہم نے نیکسٹ لیٹر پہ رکھ دیا ہے، ہم بئی، ٹھیک ہے. تو اس وہاں بھی یہی ہے، وہاں پہ بس نون نہیں ہے، وہاں پہ میم اور با کا وہ ہے، اور اس میں ہمیں ٹچ کر لینا ہے، ہم بئی. جو پہلے ہمیں کہا، ہم لوگ شروع سے تجوید میں پڑھتے آئے، اور میں نے بھی بہت عرصے یہی کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ پیپر گیپ ہونا چاہیے، یعنی کہ جب میم اور با ہم ادا کریں، میم کے بعد با، تو ایسے ہو جیسے کہ ہمارے منہ میں پیپر گیپ ہے، یعنی ایک پیپر جتنا گیپ رہے. جبکہ اب وہ علماء نے، جو تجوید کے علماء بھی ہوتے ہیں، انہوں نے جب سرچ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا. ہمیں تو ان کو فالو کرنا ہے، یعنی کہ آپ آرام سے میم با کو ٹچ کر کے ادا کریں جیسے نارمل ہوتا ہے.
کوئی آپ کو اس میں کوئی چینجز نہیں کرنی, بس آپ 2 حرکت تک پڑھ لیں. نورہم بینا یأمرکم بہ, تو کوئی میں نے یہ کوئی گیپ شیپ کچھ بھی نہیں لے کے آئی, نارمل پڑھا ہے, بالکل نارمل, بس یہ کہ 2 حرکت. اچھا آپ نے لکھ لیا ہوگا انشاءاللہ. اسی کو میں یہ سامنے رکھتی ہوں کہ اگر کسی نے نہ بھی لکھا ہو تو وہ دیکھ کے لکھ لے. اور ان دا مین وائل آپ میں سے مجھے کوئی فرسٹ لائن سنا سکتے ہیں. باقی ہینڈ ریز کر لیں. اب پھر میں باری باری سنوں. ہینڈ ریز ہو گئے ہیں. سسٹر معینہ ماشاءاللہ, سابقون اولون ماشاءاللہ, آپ سنائیں. زبان کو مخرج سے ہٹانا ہے. جی بالکل, جیسے یہ ٹاپک والانجیل اور ننسخ, میں اس کو بغیر اس کے پڑھ رہی ہوں, آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, میں غلط پڑھ رہی ہوں. والانجیل ننسخ کنزن. سسٹر معینہ. جی والانجیل. سسٹر معینہ کی ٹرن ہے. جی میں پڑھ رہی ہوں. وہ 2 ہو رہے ہیں. چلیں سسٹر. والانجیل ننسخ کنزن. اور ننسخ میں آپ کا وہ ہو گیا, ٹچ ہو گیا. ننسخ. ہاں جی, ننگ کہیں گے اور سین کی طرف کا منہ ہونا چاہیے. بالکل ننسخ. جی ٹھیک ہے. اچھا میں اس کو کلوز کر دیتی ہوں. اب سب نے لکھ لیا ہوگا ہوپ فلی. اچھا ایک منٹ, باقی لوگ نا اپنی میوٹ کر لیا کریں, صرف اپنی ٹرن پہ آن کر کے سنا کے اور اسی وقت آف کر دیا کریں, کیونکہ پھر وہ شور فل ٹائم ایک شور رہتا ہے. اچھا اس کے بعد ہے سسٹر زوبیہ. ماشاءاللہ آپ دونوں ہماری شروع کی وہ اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ. آپ کے پاس ہیوی اور لائٹ دونوں آئے ہیں. سسٹر زوبیہ آپ سنائیں گے؟ جی میم تھوڑا سا پہلے میں بتا دوں, میری کنفیوژن ذرا دور ہو جائے تاکہ. جی میم جو ہمارا تھا غنہ, وہ صرف نون کی اور تنوین کی آواز کو کہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے نا میم؟ میرا مطلب اس کا مجھے بہت اخفا میں اور غنہ میں کنفیوژن تھی جو پیچھے میں نے سنا تھا, لیکن ابھی میری کلیئر ہو گئی ہے کہ غنہ سے مراد صرف نون کی اور تنوین کی وہ آواز ہے جو ناک میں جاتی ہے, اسے ہم غنہ کہتے ہیں. اور اخفا میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب غنہ کر رہے ہوتے ہیں وہ 2 حرکت تک ہم نے لمبا کرنا ہے اور فوراً اگلے لفظ پہ چلے جانا ہے, فوکس اگلے لفظ پہ ہمارا ہونا چاہیے. اور دوسرا باقی یہ جو پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں کہ ترکیق ہوگا تو لائٹ ہم کریں گے, مخفف ہوگا تو ہم ہیوی کر دیں گے اس کو. یہ مجھے سارا کلیئر ہو گیا, اور اب الحمدللہ اس کا بھی وہ جو میری کنفیوژن تھی وہ بھی میری دور ہو گئی ہے. بلکہ یہ دیکھیں نا یہاں لکھا ہوا غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں. اور ایون آپ پتہ ہے یہ ہم ہر لیٹر میں کر سکتے ہیں. جیسے میں ایون یہ تا سا اب سناؤں گی نا, تا تا جا دا را, میں اس میں بھی کر سکتی ہوں, مگر اللہ نے ایسا بنایا کہ ہمیں میم اور نون میں ہی کرنا ہوتا ہے. تو غنہ بس آواز کو لے جانے کو کہتے ہیں, مگر یہ کہ نون شدہ ہوتا ہے, مشدد جب ہوتا ہے تو اس کو اچھا سا اظہار کرتے ہیں, جبکہ اخفا ہوتا ہے تو اس میں چھپاتے ہیں. جی بس یہ ہے. اچھا اب آپ اس پہ آ جائیں. الحمدللہ مندو سیکنڈ لائن, اس میں ہیوی آ رہے ہیں لیٹرز. میم اوپر کریں گی تھوڑا سا, مجھے نظر نہیں آ رہی فرسٹ لائن. جی اب آ رہی ہے. سیکنڈ لائن کریے. مَوْدُودٍ مُقَنطَرَةٍ مِن دُونِهِ. آپ کے پھر وہ سیکنڈ دال کے مخرج پہ جیسے من دونی میں دال پہ جا رہا تھا. جی میم جا رہا تھا, ابھی مجھے ہو گیا کہ آگے دال پہ فوکس کرنا ہے فوراً. اور زبان آپ سب کے لیے اتنا ویٹ نہیں کرنا کہ میں پہلے می کہوں گی پھر میں دال پہ جاؤں گی. نہیں, میم سے می کہتے ہی دال پہ جانا ہے.
ٹھیک ہے, اتنا جی کوئک ہوگا, ہم نے فوراً 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 ڈال پہ جانا ہے, کوئک. من من دون, دونی. ہاں جی ٹھیک ہے, کوئک کوئک یہ کرنا ہے. میں پچھلے ٹھیک تھے جو تو اور دو میں نے بولے ہیں وہ ہیوی لیٹرز تھے. دوبارہ مخفف. کریں, دوبارہ. مندودن ہوں وقنطرات ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب بن دونی بھی کریں, ذرا فرق میں دیکھنا چاہ رہی ہوں. من دونہ. اب ٹھیک ہے, زبان سیدھی ہے آپ کی, صحیح ہے, جی الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ. وہی سسٹر عائشہ, آپ کی ٹرن ہے. سسٹر عائشہ, جی باجی. آپ نے میں تیسری لائن سنانی ہے, یہ جس میں ایرو لگا رہی ہوں. ایک منٹ میں یہ بچے کو باہر کر دیتی ہوں. وہ معذور ہے نا تو وہ تنگ کر رہی تھی. اچھا اچھا, کون سا لائن ہے باجی؟ یہ جو میں نے تیسری ایرو لگایا نا, یہ تیر کا نشان جہاں پہ. ضرور یہ ہے باجی. ہاں جی جی جی. ضرور ہوں اور دوسرا بھی ہے. جی جی, طلقتم. نہیں یہ والا نہیں, اس کے بعد یہ نیکسٹ لائن, سیم لائن میں, اسی لائن میں. توری. ٹھیک ہے, آگے والا بھی. ثانی. اچھا, انسانی میں آپ کی زبان سیدھی ہے کہ نہیں, سین کی طرح ہے. انسان, سیدھی ہے باجی. یہ عین مجھ سے ادا نہیں ہوتا نا تو میرا زیادہ فوکس عین پہ ہی ہوتا ہے. یہ میرا نہیں ابھی سب اس کو الف ابھی سمجھ لیں, کوئی بات نہیں, الف سمجھ لیں. اب نا میرے کو یقین کریں ابھی میرا کافی ٹھیک ہو گیا. جب لگا کہ اپنی زبان کو نوک کو نا تھوڑا سا جی, ٹیڑھا کر. زبان کی نوک کو آئین کے لیے. نہیں ہیوی لیٹر کے لیے. اگر آپ جب جڑ سے نہیں نکل رہے تو آپ نے بتایا تو کہ آپ نیچے بھی اس کو گول کر دیں. نوک پھر بھی نہیں ہوگی, زبان کے درمیانہ حصہ, سمجھے, ایسے کرنا ہے آپ نے, جی ہاں درمیانہ یہی حصہ. بہت اچھی طریقے سے اللہ راضی ہو. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, نیکسٹ سسٹر آ جائیں. سسٹر آپ کا عائشہ, آپ کا ہو گیا, آپ کا ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاء اللہ. اور سسٹر اب سدرا ملک. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلقتم من کتب ذکری. اچھا, این طلق تم دوبارہ سنائیں. اب زبان کو تو کے لیے ذرا نیچے سے دبا دیں. طلقتم طلقتم. ٹھیک ہے, آپ نے تھوڑی سی پریکٹس نا, جیسے ان تو مطلب ان اور اس کے بعد تو جوڑ کے, بس تھوڑا سا, مطلب اتنا سا کر کے نا, طلقتم ٹھیک ہے. من کتب ذکری. آپ کے ماؤتھ تھوڑا اوپن ہونا چاہیے. ذکری. آپ کا ماؤتھ نا کم کھلتا ہے, تھوڑا زیادہ کھولنا ہوگا. جیسے علی زبر آم کے لیے کتنا. ذکری. ذکری. اچھا, آپ مجھے آم کہہ کے بتائیں. آم, آم. دیکھیے آپ کا منہ کتنا کھلا. صحیح میں نے کھولا ہے. آم. اب آپ کا منہ زیادہ کھلا ہے. دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, بعض کا ہوتا ہے. اوکے, انشاءاللہ. ماؤتھ اوپن کرنا ہے. ہاں ایسے. ذکری. اب دیکھیں فرق پڑا, مجھے خود فیل ہوا آپ نے ماؤتھ اوپن کیا ہے. جب ہم کھولتے نہیں نا تو ہمارے مخرج ادا بھی اچھا نہیں ہوتا, زبان کو ہلنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی.
टाइट जगह होती है ना, तो फिर उसको हिलने की जगह नहीं मिल रही। आपने इसको बहुत ज्यादा मुंह नहीं खोलना, मगर ये कि इतना तो खोलें जितना कि जैसे मैं अलिफ मद आ, आम, अम्मी, हाँ अब्बा। ठीक, उर्दू में जिस तरह हम ऐसे वर्ड बोल के ना आप इसको प्रैक्टिस कर सकती हैं। उर्दू में इस तरह बोलते हैं ना, आ जाओ, या बच्चों को जब डांटते हैं फिर अब खुद सोच लें तो वो जब आपको गुस्सा आया करे उस वक्त आप ना इसकी प्रैक्टिस किया करें। इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट सिस्टर आ जाएं, सिस्टर तबस्सुम खानम। आप फमन वाला पढ़ लें, मतलब ये वाली लाइन। अनसबरना में हैवी करें आप थोड़ा सा। हाँ जी जी, स्वाद को मोटा करना ना। जी जी बिल्कुल। सबरना, ठीक है। स्वाद को मोटा करना है, बल्कि गुन्ने को भी मोटा करना है ना। इसको गुन्ने का भी बहुत ख्याल करना है, गुन्ने को भी मोटा करना है। अच्छा, अब हम इसके बाद है सिस्टर तबस्सुम हो गई, दक्ष, सिस्टर दक्षा जी, आप ये वाली लाइन पढ़ें। आप ये मंशूरन ज़ननतुम। अच्छा, आपके घर में बच्चे हैं यहाँ से? जी, दूसरे रूम में आवाज आ रही है। जी बोलो फिर से। जी दोबारा से बोलें, और ज़ौ को हैवी भी करना है आपने। देखिए, शअना शअना अंशना मंशूरन आगे। ज़ननतुम। अच्छा देखिए, ज़ननतुम। हाँ, आपको उर्दू पढ़नी आती है ना, आप इंडिया से हैं? जी जी। अच्छा देखिए, नून अगर यहाँ नहीं है, आप इसको अली ज़बर नून गुन्ना पढ़ लें। अगर इसको पढ़ें, इस तरह पढ़ के, उर्दू में नून गुन्ना होता है ना, नून गुन्ना जिसमें डॉट नहीं होता, वो वाला। शअना अंशना अंशना। जैसे माँ लिखते हैं, इसमें नून हमारा टच होता है, हम मान कहते हैं कि माँ कहते हैं। माँ अब देखिए, टच हो रही है आपकी? नहीं। तो यही वाला चाहिए मुझे, ठीक है। आप यहाँ पे आप समझे ये नून गुन्ना है, ठीक है जी। आप पढ़ें। अंशना टच हो रहा है आपका, शाना अंशना। अब सही है, अंशना ठीक है। मंशूरन माँ, मंशूरन। देखिए इसको माँ, शू नहीं है, सा है वैसे। ये आप ये समझ लीजिए, सील बना देती हूँ, आपके लिए आसान कर रही हूँ। इसको पढ़ के देखें। मंशूरन मासूरन, मासूरन। हाँ जी। देखिए, आपने माँ जब कहा, आपकी जबान किधर थी? जी टच नहीं हो रही, मैं देख रही हूँ। हाँ ठीक है, जब आप मासूरन कह रहे हैं सही है। हाँ अब जी, मतलब मेरा वो पूरा नून निकल जा रहा है गुन्ना की बजाय। अगला लेटर भी पढ़ के बताएं। ज़ननतुम ज़ननतुम। और इसको भी नन की बजाय, मतलब नून को आप ये समझे कि है ही नहीं, बस नून गुन्ना है। ज़ननतुम ज़ननतुम, ज़ननतुम। इसकी आप प्रैक्टिस करें।
آپ اپنے گھر میں بھی نا جو ورڈز بنا بنا کے نا انہی لفظ کو بدل کے نون غنہ اردو والا نون غنہ بنا بنا کے نا اس کو لکھیں اور اس کو پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ اس طرح ہوتے نا آپ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. جی سمجھ آ رہی, بس جیسے لگ رہا ہے وہ نکل نہیں پا رہا ہے, وہ پریکٹس کی ضرورت ہے مجھے. جی جی پریکٹس کی ضرورت ہے. بس زبان کو آپ ہوا میں پہلے صرف رکھنے کی کوشش کریں, یہ با تا سا, اس کے بعد نیکسٹ مخرج کی طرف بھی جانے کی کوشش کریں. 2 سٹیپس میں خالی لفظ تو صحیح نکل پاتا, پر ملا کے جب بات ہو رہی تو وہ پورا نکل جا رہا ہے. تو اس اضافہ یہی ہے نا, آپ نے آج کیا کرنا ہے, آ با تا سا جا, اس طرح کریں. ٹھیک ہے, الگ سے بالکل نکال کے سائڈ سے بالکل, پھر آپ کو سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا الحمدللہ سسٹر ماشاء اللہ. آپ نے پھر ریکارڈنگ گروپ میں ضرور سنانا ہے. ٹھیک ہے, واٹس ایپ گروپ میں آپ سنائیں. ٹھیک ہے, پریکٹس کے آپ کو پریکٹس کی تھوڑی سی ضرورت ہے نا, مجھے ضرور سنائیں, چاہے مجھے پرائیویٹ میں بھیج دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سسٹر انجم آ رہا, آپ آ جائیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ایرو والا سمنن والا, جی سمنن قلیلن جو ہے نا, یہ والا. ٹھیک